سنو، صرف اللہ کو یاد کرنے سے، یعنی ایک اللہ سے مانگنے سے دلوں کو آرام ملتا ہے۔ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، وعملوا الصالحات، اور عمل کیے نیک، طوبی لہم، خوشخبری ہے ان کے لیے، وحسن مآب، اور بہترین ٹھکانہ۔ آب یعوب کہتے ہیں رجا یرجع کو، مآب واپس جانے کی جگہ، وہی ٹھکانہ۔ اور طوبی، حضرت جابر کی ایک روایت میں ہے کہ طوبی شجر من اشجار الجنہ، جنت کے درختوں میں سے ایک درخت ہے، اور اس کی شاخیں سب جگہ نظر آتی ہیں۔ ملک العلماء علاء الدین ابو بکر کاسانی صاحب البدائع والثناء، جب انتقال کا وقت آیا تو یہ آیت پڑھ رہے تھے، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب، اور اسی پر روح دے۔ ملک العلماء، جن کو علماء کا بادشاہ مانا گیا ہے، اور فروع کے علماء کا اتفاق ہے کہ بدائع الصنائع جیسی کتاب دنیا میں نہیں۔ اگر کوئی کتاب ہدایت سے مستغنی کرنے والی ہے تو وہ بدائع الصنائع۔ اور یہ علاء الدین بیکندی کی بیٹی تحفہ نے لکھا تھا، اور 3 جلدوں میں کتاب لکھی، اس کا نام رکھا تھا تحفۃ الفقہاء، اور تمام علماء اور فقہاء کو وہ کتاب پیش کی کہ جو اس کا جواب لکھے، اس کی شرح لکھے، اس کے ساتھ وہ نکاح کرے گی، اور یہی شرح اس کا مہر ہوگا۔ کاسان سے ابو بکر علاء الدین اتر آئے، غیرتی عالم حنفیہ کا، اور اس نے تحفۃ الفقہاء کی شرح 7 جلدوں میں لکھی، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع۔ تحفہ نے جب شرح دیکھی تو اپنے والد کو کہا کہ عالم آدمی ہے، واقعی عالم ہے۔ نکاح ہو گیا، اور یہی بدائع الصنائع اس کا سنگار اور مہر قرار دے دیا گیا۔ صورت مسئلہ حضرت لکھتے تھے، اور الجواب صحیح وہ تحفہ لکھتی تھی، تب مسئلہ بازار میں عمل ہوتا تھا۔ کبھی صورت مسئلہ یہ لکھتی تھی اور خاوند الجواب صحیح، لیکن علماء لکھتے ہیں کہ کانت افقہ من بالہا، کانت افقہ من بالہا، خاوند سے بڑی عالمہ تھی، ابو بکر سے زیادہ عالمہ۔ آج بھی ہماری بہنیں اور بیٹیاں کہتی ہیں ہم بہت پڑھے ہوئے، کیا پڑھی ہوئی ہے آپ نے پڑھ کر کے باپ کو ڈیڈی بنایا، یہ آپ کا کارنامہ ہے، کیا پڑھا آپ تو تلفظ نہیں کر سکتی۔ کتنے فرائض و سنن ہیں جس سے آپ بے خبر ہیں، آپ نے پڑھا نہیں ہے، شریعت کی حدوں کو پھاڑ دیا، توڑ دیا بالکل۔ وہ مشہور واقعہ کہ ابو بکر کاسانی حج کے لیے گئے، بادشاہ عرب کو پتہ چلا بہت بڑے عالم آئے ہیں، ان کو قاضی القضات مقرر کیا، انہوں نے اونٹوں کا قطار بھیجا کہ یہاں آ جاؤ، بادشاہ نے ہمارا احترام کیا۔ تحفہ نے جو یہ خط دیکھا علی الفور اس کو دوسری طرف لکھا کہ ایک ہی سفر سے سارا علم بھول گئے، اجنبی کے ساتھ میرا سفر کب جائز ہے، لا یخلون احدکم بالاجنبی، صحیح حدیث بھول گئے، اور مجاورت بالبلدین ابو حنیفہ کے یہاں مکروہ ہے، اور فوراً واپس آ جاؤ، خط کو دیکھتے ہی خبردار کہ وہاں ٹھہرے۔ کاسانی نے جو خط دیکھا مفتی اعظم کا، فوراً رومال کندھے پہ ڈالا اور چپکے سے نکل گئے۔ ایسی بیویاں تھیں جو بڑے بڑے علماء اور حضرات کی اصلاح کرتی، اتنے بڑے علوم تھے ان کے۔ یہ جو طحاوی شریف ہے شرح المعانی، تو یہ امام طحاوی کی بیٹی نے لکھا ہے، لکھتی وہ تھی، اور امام طحاوی رحمت اللہ علیہ املا کراتے تھے۔ ایک جگہ آئی کہ ثم نفعل بہن کذا و کذا، طریق جماع ہے،
امام طحاوی کا پہلے سے خیال تھا کہ یہ جگہ جب آ جائے گی میں خود لکھ لوں. بھول گئے، یاد سے سناتے رہے. وہ تو حافظ الحدیث تھے اور بیٹی لکھ رہی تھی. اچانک نظر پڑ گئی تو یہ الفاظ جب آیا تو اس کا قلم ایسا جنبش کھا گیا. اس نے مناسب نہیں سمجھا اس کو لکھنا، لیکن والد کا حکم تھا تو لکھ رہی تھی. وہ غم اتنا بڑھ گیا کہ امام طحاوی کی موت پہ ختم ہو گیا، صدمے سے انتقال ہو گیا کہ میری وجہ سے میری بیٹی کو یہ مشکل اور یہ کیوں گزرنا پڑا ہے. ایسے باحیا لوگ تھے اور ایسے معاشرہ تھا، ایسا پاکیزہ مقدس ماحول تھا اور ایسے علم کی فراوانی تھی. واز ہو رہا تھا حسن بصری کا اور جہنم کے احوال سنا رہے تھے. رابعہ بصریہ قریب سے گزری، حسن بصری کو خطبے کے دوران خط بھیجا. خلق خدا کو خالق سے ڈرانے کی کوشش نہ کرو، جنت کی نعمتیں بیان کرو، ڈرنا آسان ہو جائے. حسن بصری کہتے ہیں مجھے ایسی نصیحت زندگی بھر کسی نے نہیں کی جو اس عورت نے کی. بیویاں علمی صلاحیت پیدا کریں، صرف ثواب پر اکتفا نہ کریں، کمال پیدا کریں. بعض پرچیاں بیویوں کی آتی ہے سوالات کی، مجھے خوشی ہوتی ہے کہ ایسی پرچی لڑکے نہیں لکھ سکتے ہیں جو وہ لڑکیاں لکھ رہے ہیں. کذالک ارسلناک فی امۃ قد خلت من قبلها امم، یوں ہم نے بھیجا آپ کو ایک امت میں یقیناً گزری ہے ان سے پہلے اور امتیں. لتتلو علیہم الذی اوحینا الیک، تاکہ آپ پڑھیں ان کے سامنے وہ جو وحی کی ہم نے آپ کو. وہم یکفرون بالرحمن، اور یہ مانتے تو نہیں اللہ رحمان کو. قل هو ربی، آپ فرمائے وہ میرے رب، لا الہ الا ہو، نہیں ہے حاجت روا مگر وہ اکیلا. علیہ توکل، تو اس پر میں نے سہارا کیا. وإلیہ متاب، اسی کی طرف میری توبہ ہے. ولو ان قرآنا سیرت بہ الجبال، اور اگر بے شک قرآن کے ذریعے چلا دیے جائے پہاڑ، یہ معجزہ ہوگا. او قطعت بہ الموتى، یا ریزہ ریزہ ہو جائے اس سے زمین، یعنی پہاڑ ہٹ جائے اور زمین ہموار ہو جائے. او کلم بہ الموتى، یا باتیں کر سکے اس کے ساتھ مردے. ایسی آیات ہے کہ وہ پڑھ کے مردہ بول پڑے گا. مردہ بدعتی، مردہ مشرک اور زندہ موحد متبع سنت. تو ایسی آیات ہے کہ بدعتی موحد ہو جائے. وَلِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا، بلکہ اللہ کے اختیار ہے سارے. أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا، آیا مایوس نہیں ہے وہ لوگ جو ایمان والے ہیں. اللہ یشاء اللہ لہدی الناس جميعا، اگر چاہتا اللہ ہدایت دیتا سب لوگوں کو. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم، اور ہمیشہ وہ لوگ جو کافر ہیں ان کو پہنچتی رہے گی بما صنعوا، وہ جو انہوں نے کی ہے، قاریۃ، کڑکڑانے والی، او تحل قریبا من دارہم، یا مصیب آن پڑے ان کے گھر کے پاس. حتی یاتی وعد اللہ، یہاں تک کہ آ جائے اللہ کا وعدہ. ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ خلاف نہیں کرتے اپنے وعدے کا. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور یقیناً استہزاء کی گئی بہت سارے پیغمبروں کی آپ سے پہلے. تسلی، فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، پس میں نے مہلت دی کافروں کو. ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، پھر پکڑا. فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، کیسے رہا عذاب.